أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 81 اور 82، 81 اور 82۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ فیصلہ کن حقیقت بیان کی ہے اور اپنا فیصلہ نافذ فرمایا ہے انجام کے اعتبار سے۔ دیکھیے، دنیا میں انسان 2 طریقے کی زندگی گزارتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نیک اعمال کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، نبیوں کے طریقوں پر چلتا ہے، آفاقی دین اور شریعت کو تسلیم کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے حق ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، ایک اچھی اور سچی اور پیاری اور پرامن اور عافیت والی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کا انجام ظاہر ہے کہ بہتر ہے، اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو برائی کرتا ہے، اس کی پوری زندگی برائی میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ میت کو کفن اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے۔ آدمی کی برائی اس کو احاطہ کی ہوئی ہوتی ہے، ہمیشہ برائی، جرم، کفر، شرک، نفاق، فسق، فجور، تکذیب، جھوٹ لانا، چوری، ڈکیتی، بے حیائی، زنا، ظلم، بربریت، قتل، غارت گری، جھوٹ، خیانت، بٹے بازی، دھوکہ دہی، سخت دلی، نفرت، عداوت، جھگڑا، بس اسی میں وہ جیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا انجام برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفر کا، شرک کا بدلہ اس کو دوزخ کے نتیجے میں دوزخ کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، بندوں کے حق ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، لوگوں کے اوپر احسان کرتا ہے، ایثار کی زندگی گزارتا ہے، حسن اخلاق کے ساتھ جیتا ہے، ایک اچھی معاشرت کو وجود میں لاتا ہے، پیاری زندگی گزارتا ہے، بے ضرر زندگی اس کی ہوتی ہے، ایک نفع بخش انسان اور ایک پیارا مومن بن کر وہ زندگی گزارتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسوں کا انجام جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اس میں داخل کریں گے۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں، پیارے انداز میں بیان فرمایا، بلا، کیوں نہیں، جی ہاں، من کسب سیئۃ، جو کوئی برائی کو کماتا ہے، جو لوگ برائی کریں گے، جو شخص برائی کو کماتا ہے، یعنی برے ہی کام کرتا رہتا ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کا گناہ اس کو گھیر لیتا ہے۔ احاطہ یحیط، گھیر لینا، احاطہ کر لینا، خطیئہ، گناہ، جرم، اور اس کا جرم، اس کے گناہ اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، یعنی زندگی بھر جرم ہی جرم کرتا ہے، گناہ ہی گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، فیصلہ کن حقیقت بیان فرمائی، نتیجہ بیان فرمایا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ دوزخی ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو ایک طرف فیصلہ ہوا، اور دوسری طرف والذین آمنوا، جب پیس والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لیا ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، نیک اعمال، ہمیشہ اللہ کا ذکر، اللہ سے لو لگایا، اللہ سے محبت کی، اللہ سے عشق کیا، نمازیں پڑھیں، ظہر بھی پڑھی، فجر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تہجد بھی، اوابین بھی، اشراق بھی، چاش بھی، تسبیح بھی کی، تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیا، سجدے میں پڑے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اچھی زندگی گزاری،
ایک پیاری زندگی گزارتے رہے، نیک اعمال کیا. اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس جنت میں جانے کے بعد ان کو نکال نہیں جائے گا بس چلو مزے تمہارے ختم ہو گئے. نہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایکسپائری ڈیٹ نہیں، ختم ہونے کا سوال ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ہم فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو یہاں بیان کیا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید کی ان دو آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب بھی یہ بات آئے، یہ وعید جب ہماری آنکھوں کے سامنے آئے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ وعید والی بات جب ہماری آنکھوں کے سامنے آئے کہ جو کوئی برا عمل کرے گا اور برائی اس کو اپنے احاطے میں لے لے گی، یہ دوزخی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرم بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اور جب کبھی ہم اس آیت پر پہنچیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انہوں نے کیے اور وہ لوگ جنتی ہوں گے، ہم اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھا کر اپنے پروردگار سے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ بھیک مانگنی چاہیے کہ مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے آپ ہم کو جنتی بنا دیجیے. ہمارے عمل تو اس قابل نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہماری زندگی کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہماری اعمال کو دیکھا جائے اور ہم کو جنت میں داخل کر دیا جائے. مالک اپنے فضل سے ہم پر جنت واجب فرما دیجیے، یہ دعا کرنی چاہیے. قرآن مجید کو اگر ہم معنی اور مطلب سے پڑھیں گے تو سب جب دل کے اندر ایک تازگی پیدا ہوگی. آج ہم قرآن مجید کی صرف تلاوت میں رہ گئے، صرف تلاوت کر رہے ہیں، برسوں سے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، برسوں سے پڑھ رہے ہیں، مگر سورہ یاسین کے اندر کیا ہدایات موجود ہیں ہم کو نہیں معلوم. برسوں سے جمعہ کے موقع پر ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، مگر سورہ کہف کے اندر کیا باتیں اور کتنے عبرتناک واقعات اور سبق آموز قصے بیان کیے گئے، اس کا کوئی علم ہم کو نہیں ہے. ہم سورہ واقعہ روزانہ ہی مغرب کے بعد پڑھتے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ کہ کچھ برکت مل جائے، کچھ مسئلہ حل ہو جائے. ارے قرآن مجید کو پڑھیں، ہم اس کے معنی کو، اس کے مطلب کو سمجھیں. روزانہ 2 آیات ہی صحیح، روزانہ 3 آیتیں ہی صحیح، مگر ہم قرآن مجید کے معنی ہر آیت کو سمجھیں. اگر ہماری موت قرآن مجید کو سمجھے بغیر ہو گئی تو پھر کل قیامت کے دن یہی قرآن ہوگا جو ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور شکایت اللہ سے کرے گا کہ ان لوگوں نے مجھے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں ساری چیزوں کو انہوں نے پکڑا تھا اور مجھے چھوڑ دیا تھا. کہیں یہ شکایت ہمارے خلاف نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے قریب ہونے کی، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو ان لوگوں تک پہنچانے کی جن تک آج تک قرآن مجید کا پیغام نہیں پہنچا، ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ